بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر آپ کے سامنے حج اور اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عبادتیں تین طرح کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو خالص بدنی عبادت ہے، آدمی اپنے جسم سے کچھ کام کرتا ہے، جیسا کہ نماز ہے، کھڑے ہونا ہے بادب احترام، اسی طرح رکوع کرنا ہے، اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ دوسری ایک عبادت وہ ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضرورت مندوں میں خرچ کیا جاتا ہے، تو اسے مالی عبادت کہتے ہیں۔ تو پہلی عبادت ہوئی بدنی، دوسری عبادت ہوئی مالی عبادت۔ بدنی عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح جو بھی کام آدمی اپنے جسم سے کرتا ہے وہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ تلاوت قرآن بھی آپ اسی میں سمجھ لیں۔ دوسری عبادت جسے مالی عبادت کہتے ہیں وہ مال خرچ کر کے ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مالی عبادتیں ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کے اندر یہ دو چیزیں بھی شامل ہیں، جسے آپ کہیں گے ایسی عبادت جو بیک وقت بدنی بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور وہ ہے حج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر یہ دونوں خصوصیات رکھی ہیں۔ اس کے لیے روپیہ پیسہ بھی بہت صرف ہوتا ہے، کافی خرچہ آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسم سے بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ آدمی کو جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، مختلف مقامات پر ٹھہرنا پڑتا ہے، اللہ کے گھر کے گرد چکر لگانا پڑتا ہے، رات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے، اور دن کے وقت میں عرفات میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ یہ جسم سے، یہ بدن سے کیے جانے والے کام ہیں۔ تو حج کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم سے بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، تو بیک وقت یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اسی طرح پر عبادات میں اور بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم حاکمانہ عبادت سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو بندے اس کے سامنے بادب و احترام کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے آگے جھک گئے، پھر اللہ کی اور زیادہ تعظیم کرتے ہوئے اس کے آگے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دی، یعنی سجدہ کر دیے۔ یہ حاکمانہ عبادت ہے۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو عاشقانہ کہلاتی ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنا روزے میں ہے۔ اسی طرح پر جو ہے عاشقانہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے اپنے گھر سے عام کپڑے اتار کر، دو سفید چادریں اوڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کے نام کی رٹ لگاتے ہوئے لبیک اور لبیک کا نعرہ دیتے ہوئے اپنے گھر سے نکل جانا، اور اللہ کی رضا اور اللہ کو حاصل کرنے کا مقصد ذہن میں رکھنا، تو ایک طرح کی عاشقانہ عبادت ہے۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ آج کے اس موقع پر حج سے متعلق حج کی تعریف اور اس کی فرضیت اور اس کی قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دیکھیے، لفظ حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ارادہ کرنا، اور شرعی اعتبار سے جو حج ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلنا اور چند مخصوص افعال اور ارکان انجام دینا، یہ ہے اصطلاحی طور پر حج کا معنی اور مفہوم، جس کو حج کے شرعی معنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں حج کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ اسلام کے ان مخصوص 5 اراکین میں شامل ہیں جن پر شریعت اسلامیہ کی پوری بنیاد قائم ہے۔ یہ تو ہر بچہ جانتا ہے کہ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ حج کی فرضیت اور اس کا حکم یہ ہے کہ حج ہر اس آدمی پر فرض ہے جو عاقل و بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا مالدار ہو، اتنا روپے پیسے والا ہو کہ وہ اپنے شہر سے، اپنے گھر سے
بیت اللہ شریف تک پہنچ سکتا ہو اور اخراجات اس کے پورے آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہوں، سفر خرچ اس کے پاس موجود ہو اور سفر کی تمام سہولیات اس کو پیش ہوں، تمام سہولیات اس کو میسر آ جائیں۔ سہولیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ کا اور ویزے کا اور وہاں رہنے کا، قیام کا تمام تر خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اور ساتھ میں اس کو ویزا بھی دستیاب ہو، اور واپس آنے تک اس کے جو ماتحت لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کے اخراجات بھی وہ مکمل ادا کر کے یہاں سے نکل رہا ہو یا ان کے اخراجات کا انتظام کر چکا ہو، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک رئیس اور مالدار آدمی کر سکتا ہے، عام ایسا آدمی جو غریب ہے یا سطح غربت سے بھی نیچے ہے، اس آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اہمیت حج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے اس آدمی پر جو بیت اللہ کے سفر کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی یہ کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں جو احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد۔ افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا سفر حج جس میں صرف حج کیا جائے اور حج کے ساتھ عمرہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کرنا، یعنی ایک ایسا حج ہے جس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والا اپنے گھر سے حج کا احرام بند کر یا میقات سے حج کا احرام باندھ کر نکلتا ہے اور حج کے مخصوص ایام میں جا کر حج کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اس سفر میں عمرہ ادا نہیں کرتا، تو اس کو بولتے ہیں حج افراد۔ اور حج افراد آفاقی بھی کر سکتا ہے، یعنی جو میقات سے باہر رہنے والا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں یعنی حل کے علاقے میں رہنے والے ہیں، میقات اور حل وغیرہ کی تفصیل اس سے پہلے آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے، تو جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، حدود حل میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی حج افراد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو حدود حرم میں رہنے والے ہیں وہ بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے حج قران کا۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی یہ کہ ایک ایسا سفر ہے جس سفر میں حج کرنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے پھر اس کے ساتھ حج بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن قران میں ایک بات یاد رہے کہ حج کے اس سفر میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، بلکہ اسی احرام سے حاجی حج کے ایام تک انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو اسی احرام کے ساتھ یہ حج کے تمام افعال اور ارکان انجام دیتا ہے، اور حج کے افعال ہونے کے بعد پھر احرام سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ حج قران ہے، اور یہ حج بنسبت حج افراد کے اور بنسبت اس حج کے جو اس کے بعد ہم ذکر کریں گے یعنی تمتع، ان دونوں کے بنسبت زیادہ مشقت والا ہے، زیادہ مجاہدے والا ہے، چونکہ احرام بیچ میں نہیں کھولا جاتا، اسی لیے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حج قران زیادہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا نمبر ہے حج تمتع کا۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی ایک ایسا سفر حج ہے جس میں حاجی یہاں سے نکلتا ہے، عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، عمرے کے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو حج کا احرام باندھ لیتا ہے اور حج کے اراکین انجام دیتا ہے، حج کے پورے افعال سے فارغ ہو کر پھر حج کا احرام کھول دیتا ہے۔ تو یہ ہے حج تمتع۔ اسے تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ حج کرنے والے نے عمرہ بھی کیا ہے، احرام کھول کر فائدہ بھی اٹھایا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حج بھی ادا کیا ہے، تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، درمیان میں فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حج افراد میں ہدی یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن حج قران میں اور حج تمتع میں چونکہ ایک ہی سفر میں 2 کام کیے جا رہے ہیں، اس لیے قربانی، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اصل میں وہ ہدی کا جانور ہے، اس جانور کو ذبح کرنے کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ واجب ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس موقع پر حج کی تعریف، حج کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کی قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے
اور جو معتمرین زائرین اکرام عمرہ کر رہے ہیں ان کی عمرے کو بھی قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اگلے موقع پر جو ہے حج کے فرائض، حج کی واجبات اور حج کی سنتیں، حج کا طریقہ اور اس سے متعلق مختلف مسائل پر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ اس کو خود بھی دیکھیں، اور جو خاص طور پر حجاج اور معتمرین ہیں جو حج کو جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اور ان سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھ کر سیو کر کے بار بار اسے دیکھتے رہیں، تاکہ حج کا یہ سفر خیر و خوبی کے ساتھ ہو اور بغیر کسی غلطی کے یہ حج کا ہمارا سفر پورا ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مختصر سی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔